دوستو، زومبی ایک ایسا دل دہلا دینے والا کردار ہے جسے ہم اکثر موویز، ڈراموں اور کارٹون میں دیکھتے ہیں اور اکثر ناول بھی پڑھتے ہیں۔ اسے ایک ایسے کریکٹر کے طور پر دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ایک لاش قبرستان سے نکل رہی ہو۔ جب یہ لاش قبرستان سے نکلتی ہے تو اس کے جسم پر جا بجا خون نکل رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ زومبی نامی کریکٹر انسانوں پر حملہ کر کے ان کا خون پینے اور ان کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جس انسان کے جسم میں اپنے دانت گاڑ دیتا ہے وہ انسان بھی اس جیسا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ لوگوں کی تفریح کے لیے ایک فرضی کریکٹر تخلیق کیا گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی لاش قبر سے زندہ ہو کر اور اسے پھاڑ کر نہیں نکل سکتی اور نہ ہی کسی پر حملہ کر سکتی ہے۔ مگر دوستو، یہ زومبیز کی کہانی شروع کیسے ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ زومبیز کی کہانی کیریبین آئیلینڈ کے ایک ملک ہیٹی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ عجیب و غریب کہانی 17ویں صدی میں جب اس جگہ پر فرانس کی حکومت تھی اس دور میں شروع ہوئی۔ اس ملک میں گنا کاشت کیا جاتا تھا۔ اس جگہ پر افریقہ سے غلاموں کو خرید کر لایا جاتا تھا تاکہ وہ یہاں پر کام کر سکیں، مگر وہ غلام یہاں پر بہت زیادہ تکلیف سے زندگی گزارتے تھے اور کچھ غلام تو کام کرنے کے دوران ہی مر جاتے تھے۔ ان کی جگہ افریقہ سے نئے لوگوں کو غلام بنا کر منگوایا جاتا تھا۔ یہاں سے فرانس کا قبضہ 1804 میں ختم ہو گیا۔ تب افریقہ سے لائے گئے غلام اسی ملک میں بسنا شروع ہو گئے۔ یہ غلام ہیٹی میں ایک مذہب بھی لائے جسے ووڈو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ افریقہ میں بہت سے لوگ اس مذہب کے پیروکار ہیں۔ افریقہ میں ووڈو کالے جادو کو بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو افریقہ جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو وہاں ووڈو کے کالے جادو کی بہت سی دکانیں دیکھنے کو ملیں گی۔ وہاں آپ کو کالا جادو کرنے والے لوگ جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ وہاں پر آپ کو زندہ جانوروں کی لاشیں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ ان جانوروں کی مدد سے وہ کالا جادو کرتے ہیں۔ اس وقت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ووڈو کے ذریعے کالا جادو کر کے قبرستان میں دفن مردہ لوگوں کو زندہ کر کے قبر سے زومبی بنا کر نکالا جا سکتا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ لوگ ایسا بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ تھا، اور بحیثیت مسلمان ہم تو اس بات کو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی انسان قبر سے اٹھ سکتا ہے۔ اصل میں اس جادو کو کرنے والے لوگ ہڈیوں، جڑی بوٹیوں اور مختلف جانوروں کی مدد سے ایک ایسا صفوف تیار کرتے تھے کہ اگر یہ صفوف انسانوں پر چھڑکا جائے تو انسان مفلوج ہو سکتا تھا یا کچھ دیر کے لیے کوما میں چلا جاتا تھا، یعنی وہ انسان ایک زندہ لاش میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اس دور میں میڈیکل سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس لیے ان لوگوں کو مردہ سمجھ کر دفنا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جادوگر ان لوگوں کو قبرستان سے نکال کر انہیں ہوش میں لاتے تھے اور ہر طرف یہ بات پھیلا دی جاتی تھی کہ یہ انسان ایک زومبی بن چکا ہے۔ در حقیقت یہ سارا اس پاؤڈر کا کمال تھا جس کی وجہ سے انسان وقتی طور پر کوما میں چلا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ آج بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، زومبی کے قصے کہانیاں یہیں سے مشہور ہوئے۔ یہ کہانیاں امریکہ، پھر اس کے بعد پورے یورپ میں بھی پھیل گئیں۔ 1968 میں بننے والی فلم نائٹ آف دا لیونگ ڈیڈ میں پہلی بار زومبی کے کرداروں کو نمایاں کیا گیا تھا۔ یہ فلم بے حد مقبول ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ زومبی کا کردار بھی مشہور ہو گیا۔ اگرچہ ہیٹی میں ایک غلط فہمی کی وجہ سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم یونان کے لوگوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد لاشیں قبر سے باہر نکل آتی ہیں، اور کچھ یونانی لوگ تو اپنے کسی عزیز کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کے اوپر بہت بھاری پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ اس کی لاش قبر سے باہر نہ آئے۔ اصل میں زومبی کا تصور ہیٹی سے شروع ہوا تھا، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس کے پیچھے ووڈو جادو اور افریقہ کے وہ غلام ہیں جو افریقہ سے یہاں آئے تھے۔ دراصل زومبی ایگزسٹ نہیں کرتے، مگر ان کی کہانیاں بہت مقبول ہیں۔ زومبی کے بارے میں ایک دوسرا قصہ بھی بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جینجا زومبی ایک افریقی سیاہ فام مسلمان رہنما گزرا ہے۔ اس نے برازیل میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ سن 1549 عیسوی میں پرتگیزیوں نے برازیل پر قبضہ کر لیا۔ وہاں پر بسنے والے سیاہ فام باشندوں کو پکڑ کر غلام بنانے، بیچنے اور زبردستی عیسائی بنانے کا کام شروع ہوا۔ سیاہ فام باشندوں کو غلام بنانا، ان پر ظلم کرنا اور ان کی خرید و فروخت ایک معمول بن گیا تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ افریقی سیاہ فام غلام باشندوں کی تعداد 13 ملین سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ 16ویں اور 19ویں صدی کے دوران افریقی غلاموں کی تجارت کا یہ کام عروج پر پہنچ چکا تھا، اور اسی دور میں جب امریکہ دریافت ہوا تو افرادی قوت کی ضرورت میں اضافہ ہوا تو ان سیاہ فام غلاموں کو امریکہ میں بھی فروخت کیا جانے لگا۔ غلاموں کی تجارت معیشت کا عام حصہ بن گیا تھا۔ امریکی ایجنٹوں اور یورپی تاجروں کے درمیان غلاموں کے سودے ہوا کرتے تھے۔ ان افریقی سیاہ فام باشندوں کو پکڑ کر افریقہ کے ساحل پر لے کر جاتے اور وہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے ان سیاہ فام باشندوں کو زنجیروں سے جکڑ کر یورپ لے جایا جاتا۔ زنجیروں میں جکڑنے کی وجہ سے کچھ لوگ راستے میں ہی دم توڑ دیتے تھے۔
برازیل کے عجائب گھروں میں محفوظ شدہ بہت سی تاریخی دستاویزات اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ زیادہ تر افریقی باشندے جو غلام بنائے گئے تھے وہ مسلمان تھے۔ وہ باشندے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ان غلاموں میں موجود علماء ان کو دین کا درس دیا کرتے تھے۔ سیاہ فام افریقی غلاموں کو کوڑے مارے جاتے، جلایا جاتا رہا اور جنسی زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ظلم کا شکار سیاہ فام باشندے سفید فام انگریزوں کے ظلم سے بچنے کے لیے جنگلوں کی طرف بھاگنے لگے اور چھپ کر زندگی گزارنے لگے۔ ان سیاہ فام افریقی باشندوں کے ہاں 1655 عیسوی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جانجا زومبی تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے ان اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف وہ ان اصولوں کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، دوسری طرف وہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا شروع ہوا۔ اس نے پرتگیزیوں کے خلاف لڑنے کے لیے افریقی سیاہ فام مسلمانوں کو یکجا کیا۔ وہ برازیل میں تقریباً 20 مقامات پر قبضہ کر کے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا۔ جانجا زومبی کو لوگ شجاع الاسود یعنی سیاہ بہادر کے نام سے جاننے لگے۔ پرتگیزیوں پر ان کا ایسا روب اور دبدبہ تھا کہ وہ جانجا زومبی سے خوف کھاتے تھے۔ اس کا دور 50 سال تک چلتا رہا۔ جانجا زومبی ایک جنگ میں شدید زخمی ہوا اور لڑتے لڑتے زخمی حالت میں ہی دم توڑ گیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کی بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی۔ سر کو دھڑ سے جدا کر دیا گیا، لاش کے ٹکڑے کیے گئے اور لوگوں کے سامنے اس کو ایک تماشا بنا کر پیش کیا گیا۔ سیاہ فام افریقی باشندوں کو قتل کیا گیا اور جو بچ گئے ان کو پھر سے غلام بنا لیا گیا، مگر جانجا زومبی کا نام آج بھی ان کو یاد ہے۔ برازیل میں اس کا کانسی سے بنا ہوا ایک مجسمہ نصب ہے۔ برازیل میں سن 1888 عیسوی میں غلامی پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس کی بنیاد بھی مسلمان رہنما جانجا زومبی نے ہی رکھی تھی۔ اگرچہ آج ان افریقی سیاہ فام باشندوں کی اولاد میں سے بہت سے لوگ اپنی اسلامی شناخت کو بھول گئے ہیں، مگر ہر سال 13 مئی کو برازیل افریقہ جانجا زومبی کے بارے میں آگاہی کا دن مناتا ہے۔ دوستو 1930 کے بعد زومبی کے تصور پر فلمیں بننے لگیں۔ آج کل تو ڈراؤنی یعنی ہارر فلموں کی وجہ سے بچہ زومبی کے لفظ سے آشنا ہے۔ بہرطور زومبی کا قدیم تصور جو ہیٹی سے چلا یہی تھا کہ جادوگر جسے ووڈو کہتے تھے زومبی پر مکمل کنٹرول رکھتا تھا۔ زومبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کا ذہن اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا تھا، اس میں جو کچھ بھرنا ہوتا تھا وہ جادوگر نہیں بھرنا تھا۔ اس تصور کو ہیٹی میں پیدا ہوئے صدیاں گزر گئیں۔ اب زمانہ اور ہے۔ اس زمانے کے جادوگر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سائنس کہاں پہنچ گئی ہے اور ٹیکنالوجی نے انسان کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ زومبی عورتیں اور زومبی مرد آج بھی پائے جاتے ہیں اور کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ آج کے یہ زومبی قدیم زمانے کے زومبیوں کی طرح کفن میں ملبوس نہیں ہوتے، نہ ہی فلموں میں دکھائے جانے والے زومبیوں کی طرح نظر آنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ماڈرن زومبی چیتھڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے چہرے اور گلے جھریوں سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ زومبی بالکل زندہ انسانوں کی طرح لگتے ہیں۔ زومبی فلمیں اس دور سے بننا شروع ہو گئی تھیں جب فلموں میں آوازیں شامل کی جانے لگی تھی۔ وکٹر ہیلپ لائن کی 1932 میں بننے والی وائٹ زومبی کو پہلی مکمل زومبی فلم قرار دیا جاتا ہے، جبکہ 1943 میں جیک اسٹرانر کی آئی واکڈ ود دی زومبی کو امریکہ کی پہلی عظیم ڈراؤنی فلم کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اس دور میں زومبی فلموں کو غلامی کی میراث کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ وہ اسے نسلی کشیدگی اور نسلی تعلقات کے خوف سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آئی واکڈ ود دی زومبی میں سب سے بہترین بات اس کا ادبی معیار ہے۔